صدیق ابھی اعلان نبوت 20 سال کے بعد ہونے والا ہے. 20 سال کے بعد اظہار رسالت ہونے والا ہے. صدیق اکبر کی نگاہ صداقت 20 سال پہلے سمجھ چکی تھی کہ یہ میرے نبی ہونے والے. باضابطہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے, لیکن روز و شب کے عادات و اخبار بتاتے ہیں کہ ایمان تو نہیں لائے تھے, مان سب لیے تھے, سب مان لیے تھے 20 سال پہلے. آپ بتائیے دنیا صحابیت میں کس کو یہ مقام حاصل ہے, کس کو یہ اعزاز حاصل ہے؟ 20 سال کے بعد اعلان نبوت ہونے والا ہے. 20 سال پہلے سے معیت, 20 سال پہلے سے عشق, 20 سال پہلے سے محبت, 20 سال پہلے سے رفاقت, 20 سال پہلے سے ساتھ ہے. سفر میں بھی ساتھ ہے, حضر میں بھی ساتھ. پھر اتنا ہی نہیں, حضرت صدیق اکبر کی عمر مبارک 18 سال کی ہے, تو 18 سال کی عمر سے ہی آپ ساتھ کیسے ہو گئے؟ ساتھ اس طرح ہوئے کہ روایت میں آتا ہے کہ آپ کی عمر مبارک 18 سال اور سرکار کی ظاہری عمر مبارک 20 سال. تو صدیق اکبر بڑے بہترین تاجر ہیں. پورے اہل عرب میں آپ کی تجارت کے سکے جمے ہوئے تھے. پھر ہم جانتے ہیں کہ سرکار کی مبارک سنت بھی تجارت ہے. حضور بھی تجارت فرماتے تھے, کپڑوں کی تجارت. تو پہلی مرتبہ سفر میں ساتھ رہنا اس وقت نصیب ہوا حضور کے ساتھ. ابھی 20 سال کے بعد اعلان نبوت ہونے والا ہے. پہلی مرتبہ جس وقت صدیق اکبر نے ارادہ کیا تھا 18 سال کی عمر میں کہ ملک شام تجارت کے پھیلانے کے طرف سے سفر کرنا ہے, تجارتی سفر انہوں نے کرنے کا ارادہ کیا, تو اسی سال اسی سفر میں آقائے دو جہاں بھی ساتھ تھے. حضور بھی تجارت کا سفر ملک شام کا کیے, دونوں ساتھ رہے. جب ملک شام پہنچے تو وہاں ایک مقام پر آرام کرنے کے لیے سرکار دو جہاں آرام فرما ہے, آرام کر رہے ہیں. بیری کا درخت ہے, صاحب نور الابصار فرماتے ہیں بیری کا درخت تھا. تو ظاہری تھکاوٹ کے ساتھ حضور آرام فرما رہے تھے بیری کے درخت کی چھاؤں میں. حضور کی ظاہری عمر مبارک کتنے سال بولیے؟ اس وقت 20 سال. ملک شام کا تجارتی سفر ہے. صدیق اکبر ساتھ ہیں 18 سال کے نوجوان. تو بیری کے درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک راہب آیا. جیسا کہ اس زمانے میں سمجھیے عالم صاحب جیسے ہوتے, تو اس زمانے میں نصارہ کا راہب ہوتا تھا. تو راہب آیا تو حضرت صدیق اکبر تو جاگ رہے تھے, بیٹھے تھے. تو راہب آ کے پوچھتا ہے یہ سونے والی ہستی کون ہے؟ یہ سونے والی ہستی کون ہے؟ دیکھیے آپ, ایک آدمی سو رہا, ایک آدمی جاگ رہا, تو آنے والا جاگنے والے کی کیفیت جاننا چاہتا, سونے والے کی. جاگنے والے کے بارے میں پوچھتا ہے تم کون ہو, یہی ہوتا. سونے والا تو سو رہا ہے, تو اس کی کیفیت پوچھ بھی سکتا, میں بھی پوچھ سکتا. وہ راہب آتا ہے, جاگ رہے ہیں صدیق اکبر, پوچھ رہا ہے سونے والی ہستی کے بارے میں, یہ ہستی کون ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے کہا میرے ساتھ تجارت کے سفر میں یہ شامل ہیں, دونوں مل کے آئے ہیں. تو وہ پوچھتا ہے یہ کون ہے, نام کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں کہ یہ ان کا نام محمد ہے. اچھا آپ لوگ کہاں سے آئے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں مکے سے آئے. اچھا کس غرض سے آئے؟ تو کہنے لگے کہ تجارت کی غرض سے آئے. اچھا یہ از خود جا کے بیری کے درخت کے نیچے سوئے؟ تو آپ فرماتے ہیں ہاں ابھی بیٹھے تھے بیری کے درخت کے نیچے چھاؤں میں جا کے ابھی سوئے. تو اپنے ارادے سے, ہاں اپنے ارادے سے سوئے. وہ راہب کہتا ہے خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی. وہ راہب کہتا ہے 18 سال کی جوانی میں صدیق اکبر نے یہ اعلان سنا تھا راہب کے کانوں زبان سے, خدا کی قسم یہ اللہ کے نبی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا کیا ماجرا ہے؟ بات تینت تو پہلے سے تھے,
ماجرا سمجھ گئے، تحقیق کے میدان میں آنے لگے، تفصیل بیان کر راہب کہتا ہے خدا کی قسم تورات میں، انجیل میں، زبور میں لکھا ہوا ہے اس بیری کے درخت کے نیچے عیسیٰ کے بعد محمد آخر الزمان، نبی آخر الزمان سونے والے۔ تو اس بیری کے درخت کو میں دیکھتے دیکھتے اس انتظار میں کہ کون سوئے گا، یہ بھی ایک انتظار ہو رہا کہ بیری کے درخت کے نیچے کون سونے والا ہے، اور راہب بیری کے درخت کے نیچے سونے والے کا منتظر تھا برسوں سے۔ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں آیا ہے یہ سب سے پہلے اس کے نیچے حضرت عیسیٰ آرام فرمائے تھے۔ پھر ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بعد نبی آخر الزمان ہی اس کے نیچے آرام کریں گے، کسی کو توفیق نہیں ہوگی آرام کرنے کی، اس کے نیچے آرام کرنے کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو نبی آخر الزمان ہے، حضرت صدیق اکبر کے دل کے اندر محبت کا غلبہ ہوا، وہی عشق کی آگ جلنے لگی، میت و صحبت میں تو سفر تھا۔ اس کے بعد حضرت صدیق اکبر نے طے کر لیا 18 سال کی اس عمر میں کہ میں اس ہستی کو نہیں چھوڑوں گا۔ بھئی ابھی اعلان نبوت تو ہو رہی نہیں، 20 سال کے بعد ہونا ہے، تو 20 سال تک اس لیے صحبت نہیں چھوڑی کہ 20 سال پہلے جان لیے تھے کہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اس کے بعد جب یہ معاملہ طے ہوا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جو ایمان لانے کے انتظار میں 20 سال گزارے کہ کب اعلان کریں گے، کب مانو، کس لیے انتظار کر رہے تھے، کب اعلان کریں گے اور کب مانو۔ تو جس ایمان کے بارے میں صدیق اکبر 20 سال بے چینی سے منتظر رہے، اسی ایمان کے بارے میں فرماتے ہیں مولا تیرا کرم ہے کہ تو نے مجھ کو ایمان کی نعمت عطا کی، صرف مجھے ہی نہیں میرے والدین کو بھی عطا کی، والدین کو نہیں بلکہ میرے اولاد کو عطا کی، اولاد کو نہیں بلکہ میرے پوتروں کو بھی عطا کی، اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما۔ تو یہ جو سلسلہ ایمان چلا صدیق اکبر کا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے لیے منتظر ہیں 20 سال سے، 20 سال کا انتظار ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، ذرا سوچیں عالم تصور میں کتنی پاکیزہ شخصیت ہوگی، کتنی صفائی اور ستھرائی والی شخصیت ہوگی۔ کئی ایسے لوگ ہیں تاریخ میں آتا ہے کہ ان کو لاکھوں مرتبہ سمجھایا گیا تب کہیں جا کے ایمان لائے، صبح شام مشقت اٹھائی گئی، محنتیں کی گئی، سرکار نے معجزے دکھائے، سرکار نے اپنے تصرفات کا اظہار فرمایا، لیکن بڑی بعد میں وہ لوگ ایمان لائے۔ صدیق اکبر کا یہ کمال ہے کہ ابھی معجزے نہیں دکھائے گئے، ابھی تصرفات کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا، ابھی اظہار رسالت نہیں ہوا، صدیق اکبر ماننے کے لیے بے چین، بھئی ایمان کب لاؤں۔ تو یہ شرف، یہ کمال، یہ رتبہ، یہ اعزاز، یہ مقام اور مرتبہ سوائے صدیق اکبر کے کسی صحابی کو نہیں ملا، کسی صحابی کو نہیں ملا۔ پھر دیکھیے کتنا بڑا ہو گیا یہ 18 سال کی آپ کی عمر، سرکار کی عمر مبارک کتنی، 20 سال۔ یہ پہلا ساتھ والا سفر تھا، یہاں سے ایمان کی چنگاری جل گئی، یہاں سے ایمان لانے کا ذہن بنا، یہ نعمت ایمان پانے کے لیے تیار ہو گئے۔ اب انتظار شروع ہوا، بھئی انتظار شروع ہوا، بھئی انتظار جو ہم اردو میں کہتے ہیں نا، انتظار تھا، اب انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے والی ہیں۔ بھئی انتظار کی گھڑیاں بھی تو ختم ہوتی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا ایک عجیب معاملہ اتفاق ہے، ملک شام کے اس سفر سے ایمان کے انتظار کی ابتدا ہوئی، اس پہلے سفر سے جب وہی بالکل حضرت صدیق اکبر جب 38 سال کی عمر کو پہنچے، بھئی 18 سال کی عمر میں پہلا سفر، پھر 38 سال کی عمر میں پہنچے، تو اس وقت کم و بیش 40 سال کی ظاہری عمر کو سرکار پہنچے، پھر ملک شام کا سفر ہوا۔ ذہن میں بٹھا رہے نا، یہ پوری چیزیں یاد رکھنا ہے۔ حضرت صدیق اکبر کے ایمان کی برکت اور ان کے کمال کو ہم نہیں سمجھ سکتے،
ان کے ایمان کی برکت کو بیان کرنا، یہی ایمان کی استقامت ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا کمال ہے، ہمارے ایمان کا کمال ہے کہ ان کے کمال ایمان کو سنیں اور بیان کریں۔ 38 سال کی عمر ہوئی، یہ کسر کو نکال کے بات کی جا رہی ہے، 4 مہینے 6 مہینے یہ سب ہے دن، کسر نکالا جاتا نا بات چیت میں، تقریباً کا لفظ استعمال کر لو۔ تو 38 سال کی عمر کو جب آپ پہنچے، حضور کی عمر مبارک 40 سال ظاہری عمر مبارک، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تنے تنہا 38 سال کی عمر میں، جبکہ آقائے دو جہاں مکے میں تشریف فرما ہے، 38 سال کی عمر میں ملک شام کا تجارتی دوسرا سفر یا کوئی اور سفر تھا ہوگا، پھر ملک شام کا سفر پیش آیا، حضرت صدیق اکبر دوبارہ ملک شام تشریف لے گئے۔ وہاں جانے کے بعد تجارت کے ماحول سے گزر کر تھکاوٹ کے عالم میں صدیق اکبر پہلے سفر میں مصطفیٰ ساتھ تھے، وہاں سے ایمان کا چراغ جل گیا تھا، پھر ایمان کا انتظار ہو رہا تھا، ماننے کا انتظار ہو رہا تھا، اضطرابی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ دوسری مرتبہ اس کے بعد جب صدیق اکبر 38 سال کی عمر میں ملک شام کا سفر کیے تو وہاں جب پہنچے تو حضرت صدیق اکبر نے خواب دیکھا۔ یہ توجہ سے سنیں، خواب دیکھا، وہاں ملک شام میں خواب دیکھ رہے۔ جب تک مکے میں تھے تو خواب نہیں تھا، جب شام پہنچے تو خواب ہوا۔ خواب ہوا، خواب میں آپ نے دیکھا کہ آسمان پہ چمکنے والے چاند و سورج، چمکنے والے چاند و سورج حضرت صدیق اکبر کے گود میں آ گئے۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے گود میں آئے چاند و سورج، جیسے ہی چاند و سورج آپ کے گود میں آئے، حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں عالم خواب میں جب وہ میرے گود میں آئے تو میں نے ان دونوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں صرف چمٹا لیا نہیں بلکہ اس دولت عظمیٰ کو پانے کے بعد اپنی چادر سے ان کو ڈھانپ لیا۔ ڈھانپ لیا، جیسے ہی ڈھانپا تو بالکل اچانک نیند اچھار ہو گئی، بیدار ہو گیا۔ جیسے ہی بیدار ہوا، راز فاش ہونے والا ہے، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو رہی تھی، بھائی اضطراب کو سکون مل رہا، سکون اور چین نصیب ہونے والا تھا۔ حضرت صدیق اکبر ایک ہولناکی کے عالم میں کہ ایسا خواب ہوا، چلو اس خواب کی تعبیر معلوم کرتے ہیں۔ تو خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے ایک راہب نصارا کے پاس پھر گئے، ایک راہب کے پاس گئے اس زمانے کے، وہ نصارا کا بہت بڑا راہب تھا، تورات و انجیل اور زبور کا ماہر تھا۔ اس کے پاس لوگوں کے پتہ بتانے پر گئے، اس کے پاس جا کر کہنے لگے مجھے ایک خواب ہوا ہے، تعبیر معلوم کرنا ہے۔ تو اس راہب نے کہا کیا خواب ہے؟ تو آپ پورا خواب تفصیل سے سنا دیے کہ سورج چاند آئے، اس طرح میں ڈھانپ لیا، سینے سے لگا لیا، نیند اشار ہو گئی، آپ کے پاس آ گیا، تعبیر چاہتا ہوں۔ تو راہب کہنے لگا تعبیر بعد میں بتاؤں گا، پہلے بتاؤ تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، من عین، کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا مکے سے آیا ہوں۔ کون سے قبیلے کو؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا قبیلے بنی تیم کا۔ اچھا ٹھیک ہے، قبیلے بنی تیم کے، کس غرض سے آئے؟ بولے تجارت کی غرض سے آیا ہو۔ راہب اٹھا، پیشانی چھوما اور کہنے